ہر ایک کا نام لیا، جتنے بھی قبیلے تھے، یعنی کہ اے بنی کعب، اے بنی عدی، اے بنی ہاشم، اے بنی قریش، اے بنی عباس، یعنی کہ جتنے بھی قبائل تھے مکہ کے اندر، تو سب کے نام لیے اور ان کو بلایا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا آپ میری اس بات کو مانو گے، یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا آمنا وصدقنا، آپ کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی بات کی تصدیق بھی کریں گے۔ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج آپ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ تو نبی جو ہے بالکل معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ وہ یہ بیٹھ کر ان کے سردار بڑے بڑے بیٹھتے اور باتیں آپس کی خفیہ میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے، ان کو بیڑیاں لگا دی جائیں تاکہ باہر نہ نکلیں، نہ ان کی کوئی بات سنیں، نہ ان کے کوئی قریب آئے۔ تو پھر اس کے بعد ایک نے کہا کہ یہ جو ایک دن ان کے ساتھی آئیں گے ہم سے چھڑا کر لے جائیں گے، تو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو وحی بھیج دی کہ آج رات انہوں نے آپ کو قتل کرنا ہے، تو آج رات آپ نے یہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھایا اور ان کو کہا کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، یہ صبح ان کو واپس، اور ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جب باہر نکلے تو دیکھا تو ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، لی اور ان کی طرف پھینک دی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان کی آنکھوں تک پہنچا دی، وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، نیچے اترتے وقت لگتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کے سامنے ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اس کو کہتے ہیں غار ثور۔ ہم نیچے اتریں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے صاحب، نیچے اتریں گے انشاءاللہ، اس وقت بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری فرسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے ہم زیارت کے اوپر آئے گروپ کے ساتھ، اور ہماری پہلی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہے غار ثور مسجد۔ ہماری وین کے اندر انہوں نے آلریڈی سب چیزیں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ غار ثور جو ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہے۔ تو یہاں پہ سارے اپنے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنی لینگویج کے اندر، تو جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم اس جگہ پر جو آئے ہیں، اس مقام پہ جو آئے ہیں، ہمارے لیے بڑی سعادت والی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ کتنے، یہ غار ثور، یہ اگر آپ دیکھیں اس کو میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ غار ثور ہے، اور لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں، لوگ جو ہیں یہاں پہ ابھی جیسے ہم کو بتا رہے تھے وین کے اندر ہمارے جو گائیڈ ہیں مفتی صاحب، کہ یہ جو ہے غار ثور کی ہسٹری بتا رہے تھے کہ غار ثور میں کیا ہوا تھا، کیا انسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو میں اپنے بھائی سے جب ہم یہاں پہ مکہ کے اندر آئے تھے اور جو ہم یہ پہاڑ سارے دیکھ رہے تھے، یہ تو پہلے کہ ہسٹوریکل ہے، لیکن ایک ان جنرل یہاں پہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، میں ان کی چیزوں کو، ان کی باتوں کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بھائی صاحب جو ہے نا کبوتروں کو دانا ڈال رہا ہے۔ اللہ میں ان کو صحت دے اور اللہ میں ان کے لیے آسانی والے معاملے کرے، اللہ میں ان کے جو رزق میں اضافہ کرے، اس کے ساتھ اللہ پاک کی بہتر روزگار کے مواقع عطا فرمائے، اور ہماری آپس کی محبت ہے اللہ پاک اس کو اور زیادہ مزید بڑھا دے۔ تو میں اپنے بھائی فرحان سے یہی بات کر رہا تھا کہ یار دیکھو، یہ وہ پہاڑ ہیں جس کا اگر میں اپنی ایج کو یا جو بھی جب سے پیدا ہوا ہے
میں اس وقت ماشاءاللہ 51 ایئرس کا ہو گیا. تو میں اپنے بھائی سے ہی بات کر رہا تھا کہ یار میں 51 سال سے صرف ایک بات سنتا ہوا آ رہا تھا اور دیکھتا ہوا آ رہا تھا ٹی وی کے اندر کہ یہ والی جو ساری ہسٹوریکل جگہیں ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ اسٹل وہی ہیں. مطلب کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ابھی تک کی جو 2024 کی اگر میں بات کروں کہ اگر یہ وہی پہاڑ ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ آپ کے سامنے یہ حقیقت ہے. دین کا مسلمان ہمیں لیے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں جو بات کہی گئی ہے بتائی گئی ہے ہم اس پہ ایمان لائیں. لیکن جو لوگ نہیں مانتے میں ان کے لیے ایویڈنس کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک بات غار ثور کی، غار حرا کی، مکہ کی، مدینہ کی، ان ساری گلیوں کی، ان ساری چیزوں کی بھلے آپ نے کاٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر بلڈنگ بنا دی ہو، روڈ بنا دی ہوں، لیکن جو باقیات ہیں وہ پرانی قوموں کو، پرانی ہسٹری کو اور اسلامک ہسٹری جو ہے اس کو ایویڈنس کرنے کے لیے بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ جو ہستی جس کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے ان کے قدم یہاں پہ جو ہیں اس غار کے اوپر، اس غار کے اندر ان کے 3 دن اور 3 راتیں گزری ہیں، ان کے شب و روز گزرے ہیں. تو اللہ میاں جو ہے وہ ان کی برکات جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بھی لے کر آئے. تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ اس کا ویو دکھاتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا لوگ مختلف انڈیویجول بھی آ سکتے ہیں، گروپس کے ساتھ بھی آتے ہیں. تو یہ یہاں سے راستہ ہے اس کے، یہ یہاں سے راستہ ہے اس کے جانے کا. اور ہمت کی بات ہے جانے کو، وہاں تک چل کے دیکھتے کیا. تو ہم بھی اپنا حصہ ان پہاڑوں کے اندر اپنے قدم چلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری اور محبت جو ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم بھی جو ہے یہ اس راستے کے اوپر چل کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست ہیں، محبوب ہیں، جن کی امتی ہیں. اور اس وقت اس کے یہ فیلنگس جو ہے یہ جو ان مقامات کے اوپر آتا ہے، خاص طور پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ زیادہ فیل کر سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ اپنے بچپن سے لے کے اپنے مرنے تک آپ سنتے ہیں، تو یہ وہ ایویڈنس ہے جس کو آپ ہاتھ لگا کے اس پہ چل کے وہ فیل محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ یہاں پہ شب و روز گزارے. یہ میں اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتا کہ یہ والا جو راستہ ہے یہ وہی والا راستہ ہے یا ان لوگوں نے اس کو بعد میں کریٹ کیا. تو یہ والا راستہ جو ہے انہوں نے شاید بنایا، لیکن اب یہاں پہ جو انہوں نے ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اگر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں اس کی ہسٹری کو، اس کی ہسٹری میں انہوں نے لکھا ہوا ہے پیارے مسلمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس پہاڑ پر چڑھنا، یہاں نماز ادا کرنا، یہاں کے پتھروں کو چھونا، ان کے درختوں پر گرا لگانا، یہاں کی مٹی، پتھروں اور درختوں میں سے کچھ لینے کو مشروع نہیں کیا ہے، جبکہ ساری خیر و بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے، لہٰذا اس کی مخالفت نہ کریں. ارشاد ربی تعالیٰ ہے لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اور ایک بہت بڑی ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی پریچ ہے، اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ صرف آلٹرنیٹ پہ لگاتے ہیں کہ اس کا پتھر اٹھا کے لے جاؤ، اس کی مٹی اٹھا کے لے جاؤ، اس سے جو ہے یہ جو جتنے بھی درخت ہیں یہ نکال لو، یہاں سے اپنے جو ہے کپڑوں کو جو ہے وہ ہاتھ سے لگا کے ان کے پتھروں کو جو ہے وہ چھو کے آپ نکل جاؤ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں. آپ کے پاس جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی تعلیمات ہیں آپ کو ان کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے.
ڈریگ نہیں کرتا. وہ اوریجنل چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اوریجنل راستہ ہے. آپ جس طرح سے آئے ہوئے راستہ نہیں 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 وہ شاید وہ. تو یہاں پہ بھی لوگوں نے اپنا جو ہے وہ کاروبار اسٹارٹ کیا ہوا ہے. یہاں وہی نارمل چیزیں ہیں ساری. کبوتروں کو دانہ ڈالنے کا ثواب ملے گا. یہاں کی یہ تصویریں لے جاؤ. پتھر انہوں نے خاص طور پہ پاکستانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. بڑا شوق ہوتا ہے ادھر ادھر کے لے کے جانے کا, اس کو ایویڈینس کرنے کا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے شور کے پتھر لے کر آئے. تو پتھر جو ہے وہ آپ کی نجات کی گارنٹی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ اس کو فالو کریں گے یہ کون سی ہے؟ تب آپ جو ہے جنت میں جائیں گے. تو یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں. پانی کا انتظام ہے کیونکہ ٹیمپریچر یہاں پہ تقریباً 50 کے قریب ہوتا ہے. تو پانی کھانا از ایکسیپٹیبل, لیکن باقی جو لوازمات ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو یہاں پہ آپ کو کبوتر کیونکہ جانور پرندے جو ہیں ان کے لیے ان کے پاس وہ حص نہیں ہے کہ آپ کیا کھلا رہے ہو کیا کھا رہے ہو. ان کے پاس حص ہے کہ آپ نے ان کو دانہ ڈالا وہ کھا رہے ہیں. لیکن انسان اس کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اگر اس کو کسی اسپیشلی غار سور میں آ کے جو ہے وہ آپ اگر دانہ کھلانے میں زیادہ ثواب ملے گا. تو میں آپ کو جو ہے یہ ریویو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ سارا ہمت کی بات ہے بھائی. ہم تو شاید نہیں چڑھ سکتے اس کے اوپر کیونکہ بتایا انہوں نے یہ کہ تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے سور ہے. سور کا انہوں نے مطلب بتایا کہ جیسے بیل کا کوہان ہوتا ہے اس طرح کی جو شیپ ہے اس کو سور کہتے ہیں عربی کے اندر. اور ہسٹری اس کی آپ کو پتہ ہے کس ہسٹری. So one of my friend from Toronto, he is wearing the दूल्हा बन गया ना. दूल्हा 30 रियल बनेगा. yeah. दूल्हा तो बहुत महंगा है ना. ये जो दूल्हा महंगा है यार. दूल्हा मिलते ही नहीं. ये मिलते हैं नीचे वगैरह. दूल्हा नया दूल्हा. कितने रियाल का है? bro, look at me. Mashallah. How you नया feel? दूल्हा man? बना दिया. Yeah, thank you very much, sir. दूल्हा Thank- 30 रियल thank you बनेगा very नहीं मिलेगा. much. How you feel, bro? अल्लाह ताला नसीब बनाया. How you feel? Feel like a prince, you know. Oh yeah. Like Saudi you look Arabia. like Prince Salman, right? Yeah. Alhamdulillah. Mashallah.